بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ خالق انسانیت اللہ عز و جل نے انسان کو نیکی اور سچائی کو پسند کرنے والا بنا کر پیدا فرمایا، لیکن اس کا نفس یا خارجی طور پر وسوسے ڈالنے والے شیاطین اور جن انسان کو نیکی اور اچھائی کے راستے سے ہٹا کر گناہ کو مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ انسان کی فطرت تبدیل کی جاتی ہے، پھر جب فطرت میں بگاڑ آتا ہے، عادات بری ہو جاتی ہیں، پھر انسان کو ماضی کے پھندوں میں جکڑ لیا جاتا ہے اور انسان کیسے بھی لمحات ہوں، جیسی بھی سنگت مل جائے، یہی سمجھنے لگتا ہے میں برا ہی تھا اور برا ہی رہوں گا۔ نیکی کے راستے پر آنا یہ نہ میرے بس کی بات ہے، نہ میرے مقدر میں ہے۔ حالانکہ خالق دو جہاں اللہ عز و جل بے شمار مواقع ایسے لاتے ہیں کہ جن میں انسان کو اس بات کا احساس دلانا مطلوب اور مقصود ہوتا ہے کہ انسان فطرتاً برا نہیں ہے، انسان فطرتاً اللہ رب العزت کا دوست ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، نیکی کی محبت رکھنے والا ہے، باحیا ہے، فحاشی اور عریانی سے دور بھاگتا ہے، بے حیائی سے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ یہ فطرت ہے۔ اس فطرت کو ہٹا کر جب گناہ ہو جاتا ہے پھر انسان ماضی میں جیتا ہے، پھر کتنے ہی رمضان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، زندگیوں میں فرق نہیں آتا۔ دن میں 5 بار اللہ رب العزت اسے یاد دلاتے ہیں مسجد میں آ جاؤ، تم فطرتاً برے نہیں ہو۔ اس نماز میں بھی توبہ کر لو گے تو دوبارہ دوستی بن جائے گی۔ حال میں جینا سیکھو، یہ سوچ ختم کر دو ہم تو برے ہی تھے، برے ہی ہیں، جو آج کل ہمارے نوجوانوں کی سوچ ہے۔ فیس بک پر سٹیٹس لگائے ہیں اور واٹس ایپ پر امیجز شیئر کی جاتی ہیں، ہم تو برے ہیں، اور نوجوان طبقہ خود برباد ہونے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو بھی ساتھ اپنے اس لپیٹ میں لے لیتا ہے۔
ہم تو برے ہیں، فخر سے بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جو بھی کر لو ہم تو ایسے ہی رہیں گے، جبکہ یہ فطرت کی آواز نہیں ہے۔ فطرت کی آواز جب بھی اذان ہوتی ہے، جب بھی نیکی کے، اچھائی کے کلمات، سچائی کے کلمات کان میں پڑتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے یہ صحیح راستہ ہے، برائی کو چھوڑ دو۔ لیکن گناہ کے اور ماضی کے پھندوں میں جکڑا ہوا انسان نہ خود نکلنا چاہتا ہے نہ نفس نکلنے دیتا ہے۔ پھر اگر رمضان کے آنے پر اور ہر طرف سے ماحول پیدا ہو جانے پر انسان مسجد میں آ جائے اور سحری کے وقت اٹھے، روزہ رکھ لے، نیت کر لے، اگلے دن پھر نیت فاسد، دوسرے دن، تیسرے دن پھر نیت خراب، پھر روایتی روزے رکھے جا رہے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود جن کا مقصد ہی تقویٰ تھا کہ جو انسان اپنی انسانیت کی حدود اور باؤنڈری سے باہر نکل چکا ہے وہ اس سے واپس آ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم انسانیت کی حدود کو پھیلانے سے بچ جاؤ، اس مقصد کو بھول جاتا ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا، جھوٹ بھی چل رہے، زبان سے بھی گناہ، عمل سے بھی گناہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے روزہ رکھ کے زبان سے جھوٹ بولنا اور عمل سے برے کام کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ حال میں جی نہیں رہا، وہ سوچ رہا ہے میں تو ایسا ہی بن چکا ہوں، بھول چکا ہے کہ فطرتاً اچھا تھا، جبکہ شریعت اسلامیہ وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ جس لمحے میں ہو اس لمحے میں جینا سیکھو۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایک نماز پڑھی ہے، للہیت سے پڑھ لی ہے، اب اس کی بیس پر بعد والی نمازیں خراب نہ کرو کہ بعد والی نمازوں میں خشوع ہی نہیں آ رہا، صرف یہ سوچ کے کہ میں نے ایک رکعت میں آنسو بہا لیے، اگلی رکعت میں وہ رکعت طاری نہیں ہو رہی کیونکہ حال میں نہیں جی رہا، کبھی گناہ کی وجہ سے ماضی میں، کبھی نیکی کی وجہ سے ماضی میں۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کھڑے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ہاتھ باندھے ہوئے، اور اتنا قیام کیا کہ پاؤں پہ ورم آ گئے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا آپ کے تو گناہ بھی نہیں ہیں، پھر اتنے لمبے قیام کیوں، پھر اتنی لمبی عبادتیں کیوں؟ یہ تو وہ کھڑے ہوں آنسو وہ بہائیں جنہوں نے گناہ کیے ہوں، آپ کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت کا درس دیا، افلا اکون عبدا شکورا، میں حال کو نہ دیکھوں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس رب کی توفیق سے میں گناہ سے بچتا رہا، جس رب کی خاص رحمت اور عنایت سے میں لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت دیتا رہا، کیا اس کے اوپر آج اس وقت کھڑے ہو کے شکر ادا نہ کروں؟ اب یہ وقت اس چیز کا ہے کہ جس رب نے مجھے توفیق بخشی ہے اس کے شکرانے کے لیے میں نفل پڑھتا رہوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز نفل پڑھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، لیکن کبھی بھی نیکیوں کو اوپر سوار نہیں کیا، یہ نیکیاں کر لی ہیں اب آئندہ نیکیوں میں وہ خشوع پیدا نہیں ہو رہا، نہیں، جس مقام پر جس عبادت میں کھڑے ہیں حق ادا کیا ہے کہ اب غلامی اس طریقے کرنی چاہیے، ایک رکعت پڑھی ہے
دوسری حالت ہوئی ہے، پھر آنسو ہے، پھر خشوع ہے، پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہاتھ باندھ لیے ہیں کہ یا اللہ تو آقا ہے، میں غلام ہوں، جیسے کہے گا میں ویسے زندگی گزاروں گا۔ یہ ہے حال میں جینا، اور ماضی میں جیتے رہنا شریعت کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کی نفی کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیلی 500 سال تک عبادتیں، ریاضتیں، رکوع، سجود، قیام کرتا رہا، جبین نیاز جھکاتا رہا، دنیا سے رحلت کر گیا۔ روز محشر آئے گا اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بیچارہ ماضی اٹھا کے لے آئے گا، یا اللہ 500 سال سر جھکایا، 500 سال نفس کو مار کے رکھا، بڑے فتنے تھے، بڑی خواہشیں تھیں دبا کے رکھیں، آج پھر تیری رحمت سے جانا ہے تو 500 سال کا کیا فائدہ؟ ماضی اٹھا کے لے آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور 500 سال کی ریاستیں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں۔ اللہ رب العزت کی ایک آنکھ عطا کی ہوئی، اس میں اتنی نعمتیں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں کہ سائنس حیران ہے یہ کیسے ہے۔ اللہ ایک ایک خلیے کے اندر کتنی چیزیں، کتنے جہان پیدا کر کے بیٹھا ہے، سائنس حیران ہے۔ اور وہ آنکھ کا پلڑا جھک گیا اور 500 سال عبادات والا پلڑا ہلکا ہو گیا، جہنم میں بھیج دیا گیا۔ اور دوسری طرف ایک بنی اسرائیلی 99 قتل کیے، 99، لیکن قتل کر کے ماضی میں نہیں جی رہا، یہ نہیں سوچ رہا ہم تو برے ہیں، ہم تو ایسے ہی رہیں گے، جتنے مرضی رمضان آ جائیں میں نہیں داڑھی رکھ سکتا، جتنے مرضی رمضان آ جائیں میں نمازی نہیں بن سکتا، میں خود کو اس قابل نہیں بنا سکتا کہ اللہ کا دوست اور ولی بن جاؤں، میرا تو بھی بچپنا ہے، میری تو بھی جوانی ہے، میں تو نہیں اللہ سے دوستی لگا سکتا۔ ماضی میں جی رہا ہے اور لوگوں کے بنائے نظریے پہ جی رہا ہے۔ لیکن یہ شخص، یہ بھی بنی اسرائیلی ہے، 99 قتل کیے، اور راہب سے پوچھا نجات ہو سکتی ہے؟ حال میں جی رہا ہے کہ حال کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کر لے، کیونکہ فطرتاً انسان برا نہیں ہے، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ایسا تو نہیں تھا، بس یہ تیرے سے ہو گئے ہیں، کچھ تیرے نفس کا گناہ، کچھ شیطان کے پیچھے لگنا، توبہ کر۔ راہب سے پوچھا، کہتا نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ پھر دل میں آواز آ رہی ہے انسان ایسا تو نہیں تھا، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اندر دل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا مفتی بٹھایا ہے جو آخری فرشتے کے آنے تک آوازیں دیتا رہتا ہے، انسان واپس آ جا، جتنے مرضی گناہ کر لیے ہوں، ہر موڑ پہ آواز دیتا ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط ہے، اختیار اس کو کر لینا جس کو صحیح سمجھتے ہو، لیکن پھول اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں جو غلط ہوتا ہے۔ لیکن اس کے دل میں سے آوازیں آ رہی ہیں توبہ کر۔ دوسرے راہب سے پوچھا، اس نے کہا بخشش تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ریسورسز چھوڑ دے، وہ علاقہ اور یارانے چھوڑ دے جو گناہ پر مجبور کرتے ہیں، اللہ کا ولی بن جائے گا، فطرت کی طرف واپس آ جائے گا، لعلکم تتقون مل جائے گا، تقوی مل جائے گا دوبارہ سے۔ صرف ارادہ کیا، نہ کوئی عمل کیا، نہ زبان سے کلمہ بولا، صرف ارادہ کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کے لیے بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی کا صرف ارادہ کرے، نیکی کی نہیں، اللہ رب العزت نیکی لکھوا دیتے ہیں، اور جب کوئی کر لیتا ہے تو 10 گنا لکھ دی جاتی ہے، اور 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک جاتی ہے۔ اب اس نے نیکی کا محض ارادہ کیا، اللہ نے لکھوا دی، اور اس نے صرف منہ ہی کیا کہ فرشتہ آ گیا اور گر پڑا۔ اب فرشتوں کی بحث جاری ہے، اس کو کدھر لے کے جایا جائے؟ کوئی ماضی کی بات کر رہے ہیں اور کچھ فرشتے حال کی بات کر رہے ہیں کہ یہ حال میں جی رہا تھا، اللہ رب العزت نے زمین کو ناپنے کا حکم دیا، یہ حال والی زمین
جس طرف یہ جانا چاہ رہا تھا اس کو سکیڑ دیا اور جنت کا راہی بنا دیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بدو آیا، بدوی اونٹ پر سوار ہو کے، سفید لباس پہنا، صحابہ کہتے ہیں مدینے کا نہیں لگتا تھا، اور سوال بھی ایسے کیے کہ کوئی دیہاتی بدو آ کے کہتا ہے تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس طرح بیٹھے ہیں، صحابہ میں پہچانے نہیں جاتے۔ سوال کیا، پتہ چلا، آ کے سامنے بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ کے کہتا ہے آپ کو اللہ کی قسم ہے آپ نبی ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ دیہاتی ہے نا، ذرا سیدھی باتیں کرتے ہیں، شہریوں کی طرح رکھ رکھاؤ نہیں رکھتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کر کیا رہا ہے، پوچھتا ہے اللہ نے ہمارے اوپر کیا رکھا ہے؟ فرمایا شہادتین رکھی ہیں، 2 گواہیاں، اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ان تطوع، نفلی پڑھنا چاہے تو تیری مرضی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے زکوٰۃ بتائی، فرمایا اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ ان تطوع، اگر نفلی صدقہ کرنا چاہے تو تیری مرضی ہے۔ اس کے علاوہ حج ہے، اس کے علاوہ روزے ہیں۔ 5 چیزیں پوچھی، اسلام کے ارکان پوچھے اور قسم کھائی، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ پہلے جیسی زندگی گزر گئی، اب قسم کھاتا ہوں رب کی، اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، جو آپ نے بتایا اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ مڑا، اونٹ پر بیٹھ کر جانے لگا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، گردن کا مٹکا ٹوٹ گیا اور اسی وقت موت واقع ہوئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، حال میں جی رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دوستی لگانا، محبت کرنا، پیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور سچی محبت اللہ رب العزت کی ذات ہی کرتی ہے، کوئی انسان نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی ذات انسان سے کتنا پیار اور محبت کرتی ہے، کتنی شفقت اور الفت کرتی ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی شخص ایک بالشت اللہ رب العزت کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی طرف 1 ہاتھ آتا ہوں، اور اگر کوئی 1 ہاتھ آئے تو میں 1 باع یعنی 2 ہاتھ کے برابر اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں، اور اگر کوئی چل کے آنا چاہے تو میں بھاگ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، یہ میری طرف آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت تو اتنی پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا نکما پن ہے کہ ہم حال میں جینا نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حال میں جینا سکھائے، اور جو لمحہ اللہ عطا کریں اس لمحے اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی بندگی میں ہی انسانیت ہے، اس کی بندگی میں ہی زندگی ہے۔ اس کی بندگی سے باہر نہ زندگی ہے نہ بندگی ہے، وہ حیوانیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی سچی محبت، اپنی سچی الفت اور مودت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔